جیسے کہ امام صاحب رہے مسجد میں نماز پڑھاوت رہے ہیں، مولوی صاحب گاؤں بھر مولوی صاحب کے دعوت لیں، توجہ لیں، تنخواہ دیں گاؤں بھر، اور ایک گھرو گاؤں میں ایسا رہا جو مولوی کے کبھوں نہ دعوت لے، نہ توجہ، نہ تنخواہ، افطاری تک رمضان میں نہیں پٹھو۔ مولوی جان گے کہ گاؤں میں کونو دشمن ہے ہمارا تو پھلنوا۔ اللہ کی مرضی ایک دن مولوی صاحب نماز پڑھائے، عصر کے باہر ٹہلت رہے، تو وہی گھر سے جونے گھر سے کبھوں کچھ نہیں آؤ، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا موڑے پہ یہاں کنڈا جانا تو مٹی کا تسلا، مٹی کے کنڈا میں رکھے اور کچھ اوپر سے کاغذ ڈھکے اور مسجد کی طرف چلا ہوئے۔ مولوی دیکھیں تو منہ میں پانی آؤ، کہیں لاگت ہے کونے جگاڑ آج لاوت اٹھا ایک تسلا مولوی رکھیں دیکھے پلتھی مار بیٹھے، جب کاغذ ہٹیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا، تب مولوی چونکے کہیں یا اللہ گھر سے کبھوں افطاری تک نہیں، کبھوں دعوت نہیں بھی، آج پورا کنڈا کھیر بھر کے آوا ہے۔ تو لڑکوا سے مولوی کہے لگے آئے رہے تیرے مہتاری کا اگر کھیرے پٹھوے رہا ہے تو کونے پیالی میں پٹھے دی ہو، کونے پلیٹ میں دے دیتی، کنڈا بھر کے کائے پٹھے سے کہا بھینسا ویسا ہوئی کہا اتنا کھیر کھے بھی چھوڑ لڑکا رہا ہے۔ تو کہیں مولوی صاحب نے ایسا رہا ہے کہ ہمارا ماں کھیر بنا کے رکھی اور چلی گئی پانی لے، اتے میں کتو آوا منہ ڈال کے کھائے گا، تو ابا لاٹھے لے کے اماں کا مارے دو رے، کہیں نہیں آئے رہے کھیر کتا جھونٹ کہیں دس کو کھائی رہے اب، تو اماں کہیں گھبراؤ نہ پٹھے دے مسجد میں مولوی صاحب کھائی لیں۔ جب مولوی سنین با اٹھائے کنڈا پھینکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی زور سے لا حول پڑھیں مولوی کی لڑکوا ڈرائے کے روئے لگا۔ جب روئے لگا تو مولوی پوچھے نبی روتا کیوں ہے؟ تو مولوی صاحب یہی کنڈا میں ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہے، اب کنڈا پھوٹ ڈالے ہو کہ ماں ہمارا اماں کوڑا پھینکی۔ تب مولوی اپن کھوپڑی پیٹے لگے، کہیں ہائے اللہ ہم اتنے بد نصیب نکلیں کہ کھیر ملی کتک جھوٹ ہو، ویسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اے لوگو اللہ کی راہ میں دو جو تمہیں پسند آئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، چوتھے پارے کی آیت ہے، پہلے اللہ فرماتا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز تم لوگ نیکی نہیں پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تم کو پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے کھجور کی باغ تھی، بہت پھل آتا تھا اس میں، بہت اچھی باغ تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب چیز کو جب تک خدا کے نام پر خرچ نہیں کرو گے نیکی نہیں پاؤ گے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی میرا محبوب مال ہے تو میری کھجوروں کی باغ ہے، اور محبوب کو خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نیکی دے گا، لہذا اللہ کے رسول میں اپنی کھجور کی باغ کو اسلام میں وقف کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے نیکی دے دے۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو ان کے پاس ایک باندی بہت خوبصورت تھی۔ باندی جانتے ہیں آپ؟ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب مسلمان جنگ جیتتے تھے تو جو لڑکے یا مرد پکڑے جاتے تھے غلام بنائے جاتے تھے، لڑکیاں عورتیں پکڑی جاتی تھی تو ان کو باندی بنایا جاتا تھا، اور باندی جس کے حصے میں آتی تھی تو باندی سے آدمی ویسی صحبت کرتا تھا جیسے بیوی سے، جائز ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے جنگ میں ایک باندی بہت خوبصورت ان کے حصے میں آ گئی، بہت خوبصورت۔ حضرت عبداللہ بن عمر اسے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے دنیا میں سب سے میری پسندیدہ چیز میری باندی ہے، مجھے بہت پسند ہے، بہت خوبصورت ہے،
لیکن اللہ کا حکم ہے کہ محبوب چیز کو جب خرچ کرو گے تب نیکی پاؤ گے. تو اللہ کے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی باندی کو میں آزاد کر رہا ہوں. آزاد کر دیا. کس لیے؟ نیکی پانے کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت راشدہ کی آخری کڑی ہیں. جب انہوں نے آیت کریمہ سنا تو امیر المومنین تھے، بہت بڑے عہدے پر فائز تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، لیکن شکر کی بوری لے کر کے اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لوگوں کو شکر بانٹتے تھے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، روپیہ بہت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ روپیہ نہیں بانٹتے، آپ درہم و دینار نہیں لوگوں کو دیتے، آپ شکر کی بوری پیٹھ پہ لاد کر کے اور شکر بانٹتے ہیں. کہا کیوں نہ کروں، اللہ کا حکم ہے کہ پسندیدہ چیز کو خرچ کرو گے تو اللہ نیکی دے گا، اور مجھے دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے پسندیدہ چیز شکر ہے، اس لیے میں بوری پیٹھ پہ لاد کے اللہ کے بندوں کو شکر کھلاتا رہتا ہوں. یہ صحابہ تھے جن کے دلوں میں یہ نیت تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اے لوگوں، اللہ دے تو اللہ کے بندوں کو کھلاؤ. کھلانے سے اللہ تعالیٰ کبھی کم نہیں کرتا. لیکن آج ہمارے حالات عجیب ہیں. یہی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، کتنے بیچارے مسافر ایسے ہیں چندہ کرے والے پر زیادہ بیتت ہے. پہنچ گئے کون گاؤں میں چندہ کرے، اب وہ رات ہوئی کہ رک گئے. اب رکے تو اگر کوئی آدمی بلائے لاوا کوئی نمازی دیکھے اس کے مسافر ہیں آئے ہیں، لیجیے پہ کھلے پہ ثواب ملے، لے کے گئے گھر. مہروس کہنے ایک مہمان آئے تنی کھانا بڑھائے لے. بڑے گرے ڈبے سے کہاں مہمان ہے؟ بس مہمان کہنے رہے مسجد میں ایک مسافر رہے تو بلائے لائے رہا. کہیں اتنا بڑا گاؤں پر آ رہا ہے کوئی نہیں لے گا، تم ہن بہت بڑے سیٹھ بنے رہا بلائے لائے، تم ہن جاؤ بناؤ کھوا ہم نے جی بیتا جی. ایسی ایسی چڑیلی عورتیں ہوتی ہیں جو ایک خوراک کھانا اللہ کے بندوں کو نہیں کھلا سکتے. اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی بیان دیا تھا کہ سلام کرو اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرو. لیکن آج افسوس ہے کتنے گاؤں کی مسجدیں سونی پڑی ہیں امام کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے، مؤذن کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے. اے لوگوں، کھانا کھلاؤ، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاؤ. ابھی 1.5-2 مہینہ ہوا گیا تھا بریلی شریف عزت نگر میں تقریر کرنے. تو منظر اسلام بریلی شریف جو اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے، وہاں کے پرنسپل علامہ عاقل رضا صاحب بڑی قابل ہستی ہے، بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، کئی جلدیں لکھ چکے ہیں، بہت قابل ہیں. وہ ہم سے پہلے تقریر کیے تو انہوں نے کہا اے لوگوں، ان مولوی لوگوں سے اور مدرسے کے بچوں سے جلا نہ کرو، اس لیے کہ ان کے لیے وہ مخلوق دعا کرتی ہے جو بے گناہ ہوتی ہے. حدیث میں والحیتان فی الماء، مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ان لوگوں کے لیے. والنملۃ فی حجرها، اور چونٹی اپنی سوراخ میں دعا کرتی ہے. تو حضرت نے فرمایا مچھلی اور چونٹی بے گناہ جانور ہیں، جب بے گناہ ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو تو قبول کرے گا ہی. اسی لیے 8-10 ہزار روپیہ پاوا تھا لیکن کپڑا بڑی ہی رہا تھا. بولو، لیکن ہم لوگ دیکھ کے جلی تھے جہاں تنی بڑھیا کپڑا مولوی مولانا دیکھے نا، بس سوچا جا رہے لاگت کو نہ مدرسہ رسید ہاتھ آئے گی. یہ بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ یہ اچھے رہیں گے کیونکہ ان کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، میرے نبی کا فرمان. آج ہم تھوڑا پیسے والے ہو گئے تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا مسعود برکاتی، مبارک پور اشرفیہ اعظم گڑھ میں پڑھاتے ہیں. وہ 10 سال امریکہ میں پڑھایا. حضرت وہاں سے آئے تو بتانے لگے ایک جلسے میں کہ جس مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے اس مدرسے کی نالی گندی ہو گئی، بھر گئی. جیسے ہمارے تمہارے یہاں صفائی کرنے والے ہوتے نالی صاف کر دیتے، نالی بھر گئی. مدرسے میں بچوں کو تکلیف تھی تو حضرت گئے نگر پالکا امریکہ میں، جبکہ انگریزوں کا ملک ہے.
گئے، وہاں بھی مسلمان ہیں، تو درخواست دیا افسر کو کہ ہمارے مدرسے کی نالی گندی ہے، صفائی کرمی پہنچے نہیں ہیں، لہذا آرڈر کیا جائے اور میرے مدرسے کی نالی صاف کروائی جائے۔ آج درخواست دیا، سوچا کہ 2-4 دن میں ہو سکتے سنوے ہوئی جائے، اور جب صبح اٹھے فجر کے بعد تو لوگوں نے دیکھا کہ نالی بالکل صاف ستھرا، تو سب کو بڑا تعجب ہوا، یار کل ہی درخواست دیا اور شام تک تو کوئی آیا نہیں تھا اور صبح نالی صاف۔ تو لوگ ہدیہ تشکر پیش کرنے نگر پالکا گئے، تو جب وہاں یہ بات کہی کہ ابھی کل ہی ہم نے درخواست دیا تھا اور شام تک کوئی نہیں پہنچا، صبح نالی صاف، تو جو نگر پالکا کا ادھیکاری تھا جس کو درخواست دیے تھے، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے درخواست دیا تھا، میں آرڈر کرتا، پھر وہ آرڈر وہاں پہنچتا، پھر وہاں پہنچتا، پھر کرمچاریوں تک تو 3-4 دن لگ جاتا، اور مدرسے میں بچے ہیں جو نائب رسول ہیں، مہمان رسول ہیں، مہمان رسول وہاں رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا درخواست پہ آرڈر کیوں کرے، کاغذ میں نے رکھ دیا اور رات میں خود ہی جا کر کے میں نے اپنے ہاتھوں سے نالی صاف کر دیا۔ یہ انگریز کے ملک میں ایسے ایسے وفادار اور ایسے ایسے نیکی کا جذبہ رکھنے والے، اور آج ہم ہیں کہ مدرسوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اے لوگوں، ہمیشہ ایک دوسرے کا بھلا کرو، اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نبی کا دوسرا پیغام تھا۔ اور تیسرا پیغام تھا صلو فی اللیل، اے لوگو رات میں نمازیں پڑھا کرو، والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہوں، جب اللہ کے بندے سوتے ہوں تو اس وقت نماز پڑھو۔ اس وقت کو نماز پڑھی جاتی ہے تہجد، کہ جب سو رہے ہوں گے، دنیا سو رہی ہے، تم پڑھو گے تو اس وقت کوئی دکھاوے کا شبہ تمہارے دل میں نہیں پیدا ہوگا، کوئی ہے ہی نہیں، سو رہے دیکھے گا کون، تو اس وقت تمہاری نیت رضا الہی کی ہوگی۔ یہ حضور نے عبادت کی طرف ہم کو آپ کو ابھارا تھا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عبادتیں کریں لیکن چھپا کے کریں۔ پنجگانہ نماز تو ہم مسجدوں میں جا کے پڑھیں اور نوافل گھروں میں چھپ کے پڑھیں تاکہ اللہ جانے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث پاک میں عن عائشہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی البیوت، حضرت عائشہ سرکار کی بیوی کہتی ہیں کہ حضور نے ہم لوگوں کو مسجدوں میں گھر بنائے، حضور نے ہم لوگوں کو حکم دیا بھی بنائے المسجد، مسجدوں کو بنانے کا، کہاں؟ فی البیوتی، گھروں میں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، کہ ایک مسجد تو محلے میں جماعت کی ہو، باقی نوافل کے لیے اپنے گھروں میں مسجد بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک کمرہ کوئی خاص کر دو کہ یہاں عبادت ہی ہوگی، یا بڑا 2-4 گھر نہیں، ایک ہی گھر ہے تو اس کا کوئی کونا خاص کر دو، تاکہ جب تم وہاں نمازیں پڑھو گے، تمہاری بیوی پڑھے گی، بچے پڑھیں گے، تو چھوٹے چھوٹے بچے تم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ بھی تم کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی عادی ہو جائیں گے۔ تو چھپ کے نماز پڑھو، گھروں میں بھی پڑھو نوافل۔ نانپارہ میں ہم پڑھتے تھے بہت پہلے، اب بوڑھے ہو گئے، کتنا دن پہلے کی بات ہے آپ خود جانا۔ تو حضور مفتی رجب علی علیہ رحمہ و رضوان کی بارگاہ میں مفتی امان الرف صاحب کے بلائے گونڈا کے، تو ہم لوگ چائے وائے لا کر کے دیا، چائے وائے پیا، تو مفتی نانپارہ نے مفتی امان الرف سے پوچھا کہ مولانا کبھی رات میں چوری بھی کرتے ہو؟ تو ہم لوگ چونکن کہیں بدتے، اتے بڑے مفتی پوچھا تھے رات میں کبھی چوری بھی کرتے ہو؟ تو مفتی امان الرف صاحب نے کہا ہاں حضور کبھی کبھی۔ تو ہم لوگ اور چونکن، ہم کہنے دیتے بڑے مولانا صافہ باندھو کبھی کبھی چوری کرتے، لیکن اب بڑوں کی بات تھی، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے۔ جب وہاں سے اٹھے وہ تب الگ جب گئے تو ہم لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رات میں چوری کرو تو کبھی؟
تب حضرت نے فرمایا کہ مفتی نانپارہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا کبھی رات میں چوری بھی کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو ہم نے کہا تھا کبھی کبھی۔ تو ہم عبادتیں کریں لیکن اس کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں لوگوں اعمال میں خلوص پیدا کرو، کوئی بھی عمل کرو تو خلوص پیدا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے، بہت عقل مند۔ تو آج کا یہ پرفتن ماحول، اس ماحول میں ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم برائیوں سے بچیں، بچو، خدا جانے رات ملی ہے صبح ملے کہ نہ ملے، موت کب آ جائے۔ آپ سنا کرتے ہو پہلے اٹیک نہیں رہا ہے اب اٹیک آوا ہے، پہلے چلت رہا کہوں اٹیک، اب اٹیک آ گیا، چلتا پھرتا انسان چل پڑا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آج بیماریاں ہم کو طرح طرح کی گھیری ہوئی ہیں۔ سرکار نے 2 نسخہ بتایا کہ 2 چیز استعمال کرو انشاءاللہ بیماری جائے گی۔ ایک تو حضور نے فرمایا شہد، کہ صبح اٹھو تو 3 مرتبہ شہد چاٹ لو اور قرآن پڑھ لیا کرو تھوڑا، تو انشاءاللہ بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن آج ہم نے طب نبوی کو بھلا دیا۔ آج ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوا لکھی ہیں، سبیرے گئے یار نہیں فائدہ ہوا تو بدل دی ہیں، پھر 2-3 دن کے بعد کہ یار نہیں کنٹرول ہوتا تو پھر تیسرا نسخہ بولو۔ اور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک صاحب پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ جھڑ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا اسقیہ یا صلا، اس کو شہد پلاؤ۔ اور دوسرے دن پھر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کی دست نہیں رک رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا اسقیہ یا صلا، اس کو شہد پلاؤ۔ نسخہ سرکار نے بدلا نہیں۔ پھر گئے شہد پلائیں، تیسرے دن پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا پیٹ رک نہیں رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسقیہ یا صلا، شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد پلاؤ۔ تیسرے دن پھر جب سرکار نے شہد پلانے کے حکم دیا اور تیسرے دن گئے پلائے، تو چوتھے دن کہے اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی شفا یاب ہو گیا۔ کیوں؟ میرے نبی اندازے سے نہیں کہتے تھے۔ قرآن میں ما ینطق عن الہویٰ، خواہش سے سرکار کچھ نہیں کہتے تھے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کیا ہے کہ وہی کہتے تھے جو وحی الہی ہوتی تھی۔ تو سرکار جو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کہتے تھے۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ اپنے نبی کی فرمودات کی طرف توجہ دیں، شہد صبح تھوڑا سا چاٹ لیں اور قرآن کی تلاوت کر لیں۔ حضور نے فرمایا ہے بیماریوں کا بہتر علاج ہے۔ آج موٹا ہوئے کے لیے لوگ گولی کھاتے ہیں، اور ایسی گولی کہیں ایسا موٹائی جی ہے کہ اٹھت بیٹھت ترسد۔ بولو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری شادی حضور سے ہوئی اور بہت دبلی پتلی تھی، اور رخصت کرنا تھا حضور کے گھر حضرت عائشہ کو، تو ان کی ماں نے کیا کھلایا؟ کھجور اور ککڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے موٹا کرنے کے لیے
کھجور اور ککڑی کھلائی، چند ہی دن میں نے کھایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کھجور اور ککڑی کی بدولت مجھے ایسی صحت مل گئی کہ جیسا میں صحت چاہتی تھی ویسے اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ پھر سرکار کے یہاں رخصت ہو کر کے میں حاضر ہوئی۔ آج ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، سرکار کی ازواج مطہرات کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی جینے کا سبق ملے گا۔ تو آج اس ماحول میں ہم اور آپ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں، مکمل طور سے اللہ فرماتا ہے آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو کیا ہم اسلام کے اندر ہیں مکمل؟ اللہ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اے لوگوں داڑھی رکھا لو، داڑھی اسلام کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، حضور نے فرمایا ہے ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، 73 فرقے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ قالوا ما ہی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ فقال رسول اللہ ہی ما انا علیہ واصحابی، وہ وہی فرقہ ہے جو میرے و میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا، میرے صحابہ کے راستے پہ جو چلے گا وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اچھا تو سوچو کہ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی نبی دنیا میں بغیر داڑھی کے نہیں، ہر نبی نے داڑھی رکھائی، کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی ہے۔ اور صحابہ 1,40,000 حجۃ الوداع میں سرکار کے ساتھ تھے، لیکن ہر صحابی کے چہرے پہ داڑھی تھی، نہ کسی صحابی نے داڑھی بنوائی نہ کسی نبی نے بنوائی ہے۔ تو داڑھی بنوا کر کے ہم نبی اور صحابہ کے راستے سے ہٹ رہے ہیں کہ نہیں ہٹ رہے ہیں؟ سب سے پہلے داڑھی حضور کی امت میں کس نے بنایا؟ یزید نے۔ خلیفہ سید العلماء حضرت علامہ عبدالقادر کھتری علیہ رحمہ بمبئی عاشورہ کے روز تقریر کر رہے تھے، میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ یزید کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، لیکن جب تخت پہ بیٹھا، دربار سجایا، نئی کو بلایا، کہا ہے لوگوں گواہ ہو جائے سنت کو مٹانے والا پہلا میں ہوں، معاذ اللہ۔ سب سے پہلے یزید نے داڑھی بنوائی۔ اے لوگوں الحمدللہ ہم میں تم میں کوئی یزیدی نہیں ہے، بولو ہے کوئی؟ سب حسینی ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے لوگوں نبیوں نے داڑھی رکھا ہے، آپ بھی داڑھی رکھا لو، صحابہ نے داڑھی رکھا ہے، آپ بھی داڑھی رکھا لو۔ داڑھی اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر منور ہوگی، اندھیری کوٹھری کا انتظام کر لو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے دل اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ ہم قبر سے بھی نہیں ڈرتے۔ بولو مٹی دے جیبے ہمو الیکشن کی بات ہوئی، مٹی ہو رہی ہے، پنچایت ہو رہی ہے، ارے اتنے دل ڈھیٹ ہو گئے۔ قبر سے ڈرو، اس سے تو کسی کو بچنا ہے ہی نہیں۔ لیکن آج کیا کہا جائے، بتاتے ہیں بڑھوا رہا ہے بیمار بھوا تو کہ لڑکوے ہوگا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، ہاتھ پیر دباویں، اتے میں بڑھوا کہتے بھیا رے بھی ہم بچ بھئی نا کہنتا بابا، تو کہیں جو ہم مر جائے بھئی نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیو، نوا نہ لگایا۔ لڑکوے کہنا پا یوں کہاں ہوئی پئی کہ ہمار گھر بنوائے، شادی بیاہ کی ہو، پالے ہو، پوسے ہو، پڑھائے لکھائے ہو، اور مر جائے تو ہم لوگ پران کپڑا کفن میں دے بے ابا، گاؤں والے کہاں کہیں ہیں؟ تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ان کا پھنسائے دے رہے تم لوگ، کہیں کہا ہے ابا، کہیں رے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھے قبر میں تاکہ فرشتے جب سوال کرے انہیں دیکھیں کفن پران، تو کہ یہ تو بہت پہلے مر چکا ہوئے کہ حساب ہوئی گا ہوئی، چھوڑو، تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیے اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جائیے کہ نہیں جٹی ہیں رے، بتاؤ ایسے ایسے ڈھیٹ بڑھوا پڑے ہیں کلا
کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کہ مرے کے بعد قبرم 420 کرے سوچے. اے لوگو قبر سے ڈرو. قبر بہت اندھیری کوٹری کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے عثمان غنی، ڈبل داماد تھے. سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں. سرکار کی کتنی لڑکیاں تھیں؟ بولو. 4 لڑکیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. زینب کی شادی حضور نے ابو الاس سے کیا اسلام سے پہلے، اور اسلام آیا تو ابو الاس نے انکار کر دیا اسلام کا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا. تو حضور نے فرمایا میری بیٹی زینب کو طلاق دے دو. کہا طلاق بھی نہیں دوں گا، نہ اسلام قبول کروں گا. اتنا بڑا ضدی انسان. اور حضور سے جنگ لڑنے ایک جنگ میں پہنچ گئے، لیکن اس جنگ میں وہ پکڑ گئے اور پکڑ کر مدینہ لائے گئے. جب مدینہ ہتھکڑی لگا کے لائے گئے تب سرکار نے فرمایا ابو الاس اگر آزادی چاہتے ہو تو فدیہ ادا کرو. مجبور ہیں. حضرت زینب مکہ میں تھی، مدینے میں گرفتار ہو گئے ابو الاس. زینب کو پتہ چلا تو زینب کی شادی میں حضور نے ہار دیا تھا اپنی زینب کو. کس کا ہار؟ زینب کی ماں خدیجہ ہار پہنے تھی، وہی ہار اتار کے اپنی لڑکی زینب کو پہنا دیا تھا. ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. آج کل بھی بڑھیا جب مرے لاگت ہے تو اپنی بیٹیون کا بلائے کہ جیور بانٹا تھا. بولو دے تھے کہ نہیں؟ پتوہن کا نہیں دے تھے، بیٹیون کا دے ہیں. خدیجہ نے بھی اپنے سونے کا ہار اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا. لیکن جب ابو الاس زینب کے شوہر مدینے میں گرفتار ہوئے تو زینب نے سنا ابا فدیہ مانگ رہے ہیں، تو زینب نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور مدینہ بھجوا دیا. کہا میرے ابا کو لے جا کے دے دو، میرے شوہر کو رہا کر دو. جب وہ ہار آیا حضور کے ہاتھوں میں دیا گیا تو حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہار دیکھ کے رو رہے ہیں؟ کہا یہ ہار میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی زینب کو شادی میں دیا تھا. آج میری بیٹی نے وہ ہار کو فدیہ میں بھیجا ہے. مجھے دیکھ کر اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آئی، میں رو پڑا. اے لوگو اگر تم چاہو تو میں چاہتا ہوں کہ زینب کا ہار بھی واپس کر دوں اور ابو الاس کو ایسے ہی چھوڑ دوں. صحابہ نے کہا اللہ اللہ کا رسول جو کرتا اچھا کرتا. میرے ہی پروک آدمی ہوتے کہ نہیں 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 بیٹیا داماد کچھ نہ چلے، معاملہ صاحب فدیہ دیں تو ٹھیک نہیں تو نہ جاتا. لیکن صحابہ سرکار سے اتنی محبت کرتے تھے. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول. سرکار نے ابو الاس کو ہار دیا کہ ابو الاس زینب نے ہار بھیجا تمہاری رہائی کے لیے، لیکن یہ ہار بھی تم کو واپس کیا جا رہا ہے، تم کو رہا بھی کیا جا رہا ہے. جب سرکار نے یہ نرم دلی دکھائی تب ابو الاس کھڑے ہیں، تھوڑی دیر بعد رونے لگے. سرکار نے فرمایا رو رہے ابو الاس؟ کہ اللہ کے رسول خدا کی قسم اس روئے زمین پر آپ جیسا رحم دل انسان میں نے کبھی نہیں پایا کہ آپ کی مخالفت کیا، آپ سے جنگ لڑنے آیا اور آپ کے ہاتھوں میں قیدی بن گیا، لیکن آپ کے رحم دلی اور اخلاق کا اتنا اعلیٰ درجہ کہ آپ فدیہ بھی واپس کر رہے ہو، رہا بھی کر رہے ہو. خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، رسالت بھی سچی ہے. کلمہ پڑھے ابو الاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو الاس مسلمان ہو گیا. تو اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نرم دل بنو، اللہ کے رسول نرم دل بنے رہے. رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے کیا. جنگ بدر کے ٹائم رقیہ کا انتقال ہو گیا تو دوسری لڑکی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان سے حضور نے کر دی اور کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 لڑکیاں دیتا تو یکے بعد دیگرے کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ایک مرتی دوسری دیتا، دوسری مرتی تیسری دیتا. اتنا سرکار عثمان کو چاہتے تھے. جب دوسری لڑکی ام کلثوم ان کے نکاح میں پہنچی تب مدینہ والوں نے عثمان کا نام کیا رکھ دیا لقب ذو النورین.
اب تک کہتے تھے عثمان، اب مدینہ والے ان کو کہنے لگے ذو النورین، دو نور والے۔ ایک نور تو ملا تھا، دوسرا نور پھر عثمان کو مل گیا۔ 8ویں دن جمعہ میں امام صاحب خطبہ علمی پڑھتے ہیں تو اس میں جب عثمان کا نام آتا ہے تو اس میں لکھا عثمان ذو النورین۔ بولو نام لیا جاتا کہ نہیں؟ دو نور والے عثمان۔ یہ مدینہ کے مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضور تو نور ہی ہیں، ان کی اولادیں بھی نور ہیں۔ لیکن آج ہم میں تم میں کچھ ایسے بیل ہوئے گئے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے۔ لکھ دیا کتابوں میں کہ جو حضور کو نور مانے گا کہ خدا کے نور ہے، وہ ویسے ہی کافر ہوگا جیسے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر لوگ کافر ہو گئے، معاذ اللہ۔ حضور نور ہے، ایسے نور کہ ان کی اولادیں بھی نور ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، اہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ایسے عثمان۔ لیکن کیا کہا جائے، انسانوں میں بھی عجیب عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال عثمان غنی ایسے درجے والے کہ جن کو مدینہ والے ذو النورین کہتے تھے، اور ان کا درجہ کتنا بلند۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے تھے، لنگی کھینچی ہوئی تھی، ایسے گھٹنا نہیں کھلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ تو چڈھی پہن کے سو ہوتے، اور گھر میں بٹیا جوانوں چڈھی پہنے گھر میں گھومتے، تبڑی بے حیائی کوئی کہیں پہ۔ اے لوگوں، چڈھی پہن کے نہ لیٹا کرو، گھٹنا نہ کھولا کرو۔ مرد کے لیے کمر سے نیچے، گھٹنا کے نیچے تک اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ عورت مانے شرمگاہ، اس کو چھپانا ضروری ہے، نہ اس کو کھول کر نہایا کرو، نہ چڈھی پہنا کرو۔ حضور لیٹے تھے، انگلیاں پنڈلیاں سے لنگی اوپر کھسک گئی تھی، ایسے گھٹنا نہیں کھلا تھا، لیٹے تھے۔ صحابہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، گئے حضرت ابو بکر ملاقات کرنے، تو بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، تب بھی حضور ایسے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی گئے ملنے کے لیے، تو جب عثمان کو حضور نے دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور ایسے ایسے پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے، اللہ کے رسول، میرے ابا آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، عمر آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، اور عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ تو حضور کہتے ہیں کہ عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان سے تو جنت کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان سے حیا میں کیوں نہ کروں؟ عثمان سے جنت کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اتنے درجے والے عثمان۔ لیکن جب قبرستان جاتے تھے اور قبر کو دیکھتے تھے تو حدیث میں اتنا روتے کہ تل لحیتہ ہو، کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے، بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، عثمان تذکر الجنہ ولا تبکی، جنت کا بیان کرتے نہیں روتے، وتذکر النار ولا تبکی، اور جہنم کا بیان کرتے نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، قبر کو دیکھ کر کیوں نہ رو؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل سے جو کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ خدا جانے اس قبر کی پہلی منزل میں مجھے کامیابی ملے کہ نہ ملے۔ یہ صحابہ تھے جو رویا کرتے تھے۔ اے لوگوں، داڑھیاں چہرے پہ رکھا لو، داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ مسلمان بن جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو، نماز ہمارے تمہارے لیے فرض عین ہے۔ آج ہماری مسجدیں سونی پڑی رہتی ہیں، نماز پڑھو، اگر نبی سے محبت ہے تو انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے عاشق رسول و نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے،
وہ جھوٹا ہے جو نماز چھوڑے اور کہے میں عاشق رسول ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں۔ فرماتے حبب الیہ من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پیاری ہیں۔ نمبر 1 پر فرماتے تھے الطیب، خوشبو، خوشبو حضور کو بہت پسند، جبکہ حضور کا پسینہ خوشبو سے کئی گنا زیادہ مہکا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر حضور چمڑے کے بستر پہ لیٹے تھے، لنگی پہنے تھے، گرمی تھی، پسینہ بہا، چمڑے کے بستر تھا۔ حضرت ام سلیم پہنچی اور پسینہ پہنچ کر شیشی میں ایسے جمع کیا۔ پھر ایک لڑکی کی شادی بھی مدینے میں، لڑکی دلہن بنی، تو ام سلیم صحابیہ نے اس دلہن کو عطر نہیں لگایا، خوشبو نہیں لگایا، بلکہ نبی کا پسینہ لے جا کے لگا دیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ دلہن زندگی بھر مہکی، اسی دن نہیں جب تک دنیا میں زندہ رہی مہکا گئی۔ پھر اس سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ بھی مہکی، پھر اولاد جو پیدا ہوئی، اولاد پوتے پوتا سب مہکے۔ لکھا ہے حدیث میں کہ نبی کے پسینے کی وجہ سے اس عورت کی 7 نسلوں تک اولادیں مہکتی رہی، یہ نبی کا پسینہ تھا۔ پھر بھی حضور کو خوشبو پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ خوشبو میرے نبی کو پسند ہے، اس لیے مسجد میں جاؤ تو خوشبو لگا کے جاؤ تاکہ نمازی تم سے نفرت نہ کریں۔ لیکن پہنچ جائے تھے ہم لوگ پسینہ سے سب بھیگ گئے، پہنچ گئے جماعت میں، باہر والا باہر کتریا تھا، باہر والا باہر کہ پسینہ لاگ نہ جائے۔ ارے خود دوسروں کی نماز تم نے باطل کیا کہ نہیں کیا؟ مسجد میں جاؤ، قرآن فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں بناؤ سنوار کر کے جایا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، بن سنور کے جاؤ۔ لیکن آج جات ہے مجنو بن کے، وضو بنائیں ٹوپی ہیاں پہ ہے، گریبان کھلا ہے، آستین ہیاں سمٹی ہے، داڑھی سے بعد پانی گرت ہے، اللہ اکبر، لاغت ہے ہر بھرے گئے۔ ارے اللہ کہتا ہے بن سنور کو میرے بارگاہ میں آؤ۔ جیسے تم دنیا میں عید کے دن دوست سے ملنے جاتے ہو، سسرال جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو، اور خدا تو تمہارا حقیقی دوست ہے۔ نماز میں خدا سے ملاقات ہوتی ہے، بن سنور کے جاؤ، ایسے نیت نہ باندھو، بلکہ ادب طریقہ، پانی پہنچ لو، ٹوپی صحیح کر لو، بٹن بند کر لو، آستین پھیلا لو، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، قبلے کی طرف وہ سیدھے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر، یہاں نیت باندھو۔ لیکن آج کچھ ہیاں رہی ہیں تب تک تو نیت بندی ہو، جہاں سعودیہ کے چکر ماری اہواں سے آئے ہیں، ننگے سر، اور ننگے سر پر ٹوپی نہیں پہنچے، اللہ 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 جانے کہاں سے پاگل ہوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، اور آپ ننگے سر پڑھ رہے ہو، جبکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے ننگے سر پڑھنا مکروہ ہے، اہیاں نیت باندھا تھا۔ 17 حدیثوں سے امام اعظم نے ثابت کیا ہے کہ ہر نبی کی سنت تھی ناف کے نیچے نیت باندھنا۔ ہمارے تمہارے امام نے 17 حدیثوں سے، حضرت علی شیر خدا راوی ہیں، کہ ہر نبی کا طریقہ رہا ہے ناف کے نیچے نیت باندھنا۔ لیکن آج اللہ جانے کا حال ہے۔ ایک حاجی امراؤ صاحب ہیں، اب تو خیر انتقال کر گئے، گولا کے گونڈا بستی کے رہنے والے، پڑھے لکھے بیچارے کم رہے لیکن نیک بہت رہے۔ ایک جگہ نم گئے رشتہ داری میں، وہاں کھانا کھا جاتے رہے تب کب اذان ہوئی گئی تو چلے گئے مسجد میں نماز پڑھا، وہاں گئے جماعت سے نماز پڑھے، وہاں جب وضو کے گئے ہوا تو دیکھیں سب ہیاں نیت باندھے، امام کا دیکھیں تو وہ ہی نیت باندھے۔ اب حاجی صاحب جاہل آدمی بہت تعجب ہوا، یا اللہ زندگی گزر گئی ہیاں باندھے اور سب ہیاں باندھے، اب ہم کیا کریے؟ الگ پڑھی کہ ساتھے پڑھی۔ تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچا کہ انہوں کے بعد وہی مل گئے، جب ملے تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر،
अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, ऐसे हाँ जी साहब बांधे भी जाए। अब जब नमाज खत्म भई, इमाम साहब सलाम फेर दिए तो अड़ोस पड़ोस वाले फिर घूर घूर देखेंगे तो कहें भैया काहे गुस्सा था, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे, कहीं हिया काहे नेत बांधे, तो कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुम्हारे यहाँ तुम लोग हिया बांधे हो। तो हम सोचे मालूम कि जितने ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचे ना हम ये न बांध ली जो सब सवाब मिल जाए, तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीना में अल्लाह का दही से जो यहाँ बांधे ठाड़, आज मनमानी करते, नमाजें पढ़ो, खुशबू मेरे नबी को पसंद है, पाको साफ रहो, पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है, पाक रहोगे अल्लाह फरमाता है वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो पाको साफ रहो, पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। लेकिन आजकल के मेहरू है जो ये मदरसा मकई है, मौलाना साहब तेन कुछ बनाए दो, जो कहा बात ये गुडुआ कब्बा के तो हमरे लग निगाहें नहीं उठा था। बताओ महीना नहाई हो ना, चुड़ैली मेर बनी रही हो तो आदमी के निगाह उठी, कब नहाई है कब बनी है सवरी है, जब कहूँ मेलम जाएगा, कहूँ बिहायम जाएगा। अब आवत है मई जून के महीना, अप्रैल महीने तवाजा पाए जाइए, चाहे जस लूप चले, अत्ती अत्ती लेदन का लेके चल दे हैं, बस माँ कोनो पोकत है कोनो वोकत है, लेकिन इनके तवाजा कोनो असर नहीं पड़ता। मेला और तवाजा में बन संवर के जाएंगे और वहाँ जाने के बाद कोनो से मुस्कियाई बतियाने को हम मर्दबा देख ली, बहुएं से लतियावे शुरू कर दी, किसे मुस्कियात रह रहे तू हुए जा। ऐ मेरी माँ बहनों, बन संवर के तुम घर में रहा करो। कुरान करीम 18वां पारा की आयत अल्लाह फरमाता ला युबदीना दीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज औरतें अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने बन संवर के रहें ताकि शौहर मोहब्बत करे और खुदा का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमा दी। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद है। 30 दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और निकाह में होने वाली औरत मनकूहा, हुजूर को दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत पसंद है। मनकूहा औरत आप लोग जानते हैं, देखे हो मनकूहा औरत कौन मेर होता है? नहीं देखे हो, आपकी बिरईमा ना हुई है? नहीं, अरे मनकूहा औरत ही ना जानो क्योंकि नाक आगे बजाय पीछे लग रहा है। मनकूहा औरत उस औरत को कहते हैं जिस आदमी का निकाह जिससे हो जाए तो उसकी बीवी उसकी मनकूहा कही जाती है। नबी फरमाते हैं मनकूहा औरत मुझे दुनिया की दूसरी चीज पसंद है, लिहाजा लोगों नबी से मोहब्बत है तो जो तुम्हारे निकाह में औरत आए उससे मोहब्बत करो, दुनिया के सब औरतों से उसको अच्छी समझो, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। उसके सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ ना करो, उसकी तारीफ करो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारा रंग ढंग बहुत अच्छा है, तुम जब से आई मेरा घर मिसले जन्नत बन गया। तो अगर 2 घंटा काम कर थे तो 12 घंटा करिए, बोलो कहते मजदूर लगाओ तारीफ करो तो मजदूर कितना काम करता है, और कामों करोगे पहुंचे रहो तो वो करिएगा भेजाओ सारे बाहर जाओ हम बैठे हैं, जब देखे तुम फिर ठाड़ो। मनकूहा औरत से प्यार करो, जो तुम्हारे निकाह में औरत आ जाए उसकी अच्छाइयाँ बयान करो, उसकी खूबियाँ बयान करो, उससे मोहब्बत करो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। उसके अंदर ऐब न लगाओ मनकूहा औरत। लेकिन आज देखा जाता है अपने निकाह में चाहे जत्ती परी आ जाए नीक लागत है दूसरे के,
وہی حال ہے دل لگی گدہی سے تو پری کا چیز. دوسری عورتوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھاؤ، اپنی بیوی کو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں نیک بیوی عطا فرما دی. یہ میرے نبی کی سنت ہے. مارو پیٹو نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی بیویاں تھیں بتاؤ؟ 11. لیکن کبھی کسی کو مارا سرکار نے؟ نہ مارا اور نہ کبھی کسی چیز سے نہیں مارا. یہاں تک کہ حضرت سودا ایک بہت بوڑھی عورت تھی نبی کے نکاح میں. ایک دن کسی نے جا کے حضرت سودا کو بتایا کہ سرکار نے طلاق دے دیا تم کو. تو سودا رونے لگی. اب ایسا روئی کہ سرکار آ گئے. کہا سودا رو رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کون سی غلطی ہوگی کہ آپ نے ہمیں طلاق دے دیا؟ کہا کس نے کہا سودا؟ میں نے تو طلاق نہیں دیا ہے. سرکار حضرت سودا کی رلاہٹ خوشی سے بدل گئی، اس لیے کہ جانتی تھی سرکار جھوٹ بولیں گے نہیں. بولو ہم تم اگر کوئی کہہ دیا ایک طلاق دے دیں پھر نہیں ہم نہیں دیا ہے تو کہیں تم ذرا تاوا چوتا تھے تو تمہاری بات نہ من. کہا تھا عورتوں کہ نہیں کہا؟ کہا جانا تھے کہ تمہارے عمل میں یا قول میں کون فرق نہیں ہے، کری ہو کچھ کہی ہو کچھ. حضرت سودا کا غم خوشی سے بدل گیا. پھر حضور جب سودا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں سودا ایک بات بتاؤ. کہا اللہ کے رسول فرمائے میری ماں باپ آپ پر قربان ہو فرمائیے. تو حضور فرماتے سودا تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو اس عمر میں اب تمہیں شوہر کی حاجت نہیں. کہا اللہ کے رسول. کہا پھر میں نے طلاق تو نہیں دیا لیکن اگر دے دوں تو تم اتنا غم کیوں کرتی ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اس عمر میں اب حاجت تو نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن اللہ واسطے آپ مجھے طلاق نہ دیجیے گا، اپنے نکاح میں رکھیے گا تاکہ کل قیامت کے دن جب بھرے محشر میں فرشتے مجھے رسول اللہ کی بیوی کہہ کے پکاریں گے تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. 11 بیویاں اور بڑھاپے میں بھی نبی کے نکاح سے جدائی گوارا نہیں. ہمرے تمہرے نکاح میں جکے ہے اور راتوں دن کا ہوتا ہے. مر نہیں جاتے کہیں کہ تھو تھن دیکھے نصیب نہ ہو. کہتی کہ نہیں کہتی؟ بولو. کہے ہم نبی کے اخلاق سے گر چکے ہیں، ہم وہ سکون نہیں دے پاتے. ایک ہی بیوی اور رات دن طلاق. تنک بات ہوگا اصل کے ہو تو تم چھوڑ دے ہو. ہمارے اصل کے پہ چھوڑ دے بھائی. کہ تو چھوڑ دے تو اصل کے ہو چھوڑ کے دکھاؤ تو ابے منہ کھلیں جاتا ہے. کہ کھول دے اصل کے ہو تو کھول تو میں بولا دیکھی تو تور منہ کھول تو اب لگی رہی ہیں یہاں تک کہ غصہ میں تو منہ کھول دی اور کھلی تو اللہ جانے ایک سانک میں کرتی طلاق بکی. تاکہ کے بعد جب غصہ ٹھنڈے جنی ہے کہ اب ہمارے لیے حرام ہو گئے تب جائیے مدرسہ میں کہیں مولانا صاحب تنی ایک کام بنائے دیں. آپ ہو ان گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ طلاق دے دیا کئی دفعہ. کہیں تو غصہ جانی نہیں پائے تو کہیں اب تو تمہارے لیے حرام ہو گئی، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کہیں نہیں مولانا صاحب ہم خرچہ پانی میں لے لو ہی کا بناؤ کوئی صورت سے لگاتے وہ ہم کون ہوتا بھی بیج بناتا. لیکن جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ حرام کو حلال تھوڑی بتائے گا. بھگاوا کا تو دوسرے تھی پہنچا، مت بھگاوا کا تیسرے تھی پہنچا. ہر زمانے میں ہر میرا آدمی ملا تھے. وہ زمانے میں بہت سے مولوی دجال طہارت تھے. ایک دجال مولوی مل گیا، بہت سے پوچھے لا کر مولوی صاحب کا بناؤ کوئی صورت سے. تو مولوی کہیں کتا خرچہ دے ہو، کہیں جون دے ہو تو دے دے. تو مولوی کہیں روپیہ لے بے 10,000 لیکن کام تمہارا بالکل لوہا پہ دے دے دی. 10,000 مہربوک معاملہ رہا ہے نکاح دے دی. جب مولوی پائے گے تو کہتے اچھا ہی بتاؤ کون ایک دن طلاق دیے رہے. سوچے اتوار کے دن رہے مولوی صاحب، اتوارے کے دن چھٹی ملت ہے، اتوار کے دن رہے. اتوار کے دن کہیں نہ کہیں جا، اتوار کے کہاں طلاق پڑتا ہے؟ اتوار کے دن کوٹ کچہری سب بند رہا تھا. اتوار کے دن طلاق نہیں پڑتے. جا لگائے دین مولوی دجال کے دجالی کے. اے لوگوں طلاق نہ دیا کرو. طلاق دینے سے عرش آدم کانپ اٹھتا ہے. حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل
حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں حضور کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی نے طلق امراتہ ثلاث تطلیقات جمیعا، کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا۔ جب حضور کو پتا چلا، حضور رحمت للعالمین تھے، لیکن جب سنا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا، فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے، وقال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا وہ اللہ کے قرآن سے کھیل کھیلے گا؟ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں قرآن سے کھیل کھیل رہا ہے۔ جب قرآن نے منع کیا کہ 3 طلاق ایک ساتھ میں مت دے، اور اس نے دے کر کے قرآن سے کھیل کھیلا۔ فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑے ہوئے، وقال اذن لنا یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو میں اس کی گردن مار دوں۔ تلوار لے کے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو اس کی میں گردن اڑا دوں۔ تو سرکار نے منع فرمایا، چپ رہو۔ وہ کون تھے کھڑے ہونے والے؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ قرآن سے کھیل کھیلنے والے کے بارے میں حضور اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور آج ہم طلاق دے دیتے۔ اے لوگوں، طلاق دینے سے بچو، نبی کے اخلاق کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، منکوہ عورت سے پیار کرو، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاوا کریں۔ حدیث پاک میں ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض، جو عورت مر گئے اس کا شوہر اس سے راضی رہا، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اگر شوہر مرا، عورت مری اور شوہر راضی رہا، اس سے خوش رہا، تو اس عورت کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تیسری چیز میرے نبی کو پسند تھی، سرکار فرماتے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی تھی، کہ جب کوئی امتی نماز پڑھتا تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ اے لوگوں، نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے، اس لیے نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ناچ گانا کی محفل عرس میں نہ کیا کرو۔ یاد رکھو یہ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ والے یا جو بھی مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کی بیوی حضرت عائشہ حضور کے قبر میں حضور کے روضے میں جاتی تھی، بیٹھی رہتی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے ابا کا، تو قبر میں دفنائے گئے، تو پھر بھی حضرت عائشہ جاتی تھی وہاں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور بائیں پہلو میں حضرت عمر دفنائے گئے، تو حضرت عائشہ پردہ کر کے جاتی تھی۔ کیسے جاتی تھی؟ پردہ کر کے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم کو سب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے اور سب سے گزارش ہے کہ اللہ والوں کو کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم جہاں وہاں ناچ کریں گے ان کے نام پر تو کیا وہ نہیں دیکھیں گے؟ کتنا وہ ناراض ہوں گے۔ اے لوگوں، اللہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اس برے کام سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب لوگ اس گناہوں سے بچیں۔ اور ہم پھر اپنے ان علماء کرام کا شکریہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کر کے آپ لوگوں کو منا لیا، اور اس سے بعد آ جاؤ۔ ہمارا کام ناچ گانا نہیں ہے، ہمارا کام تو حلال روزی کما کر کے، آج مسلمانوں میں بھیک مانگتے ہیں، اللہ کا وعدہ بھول گئے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اے ایمان والو نماز پڑھ کر کے زمین میں پھیلو، روزی ہم تم کو عطا کریں گے۔ آج بھیک مانگتے ہیں۔ نماز فجر پڑھو، نماز فجر پڑھ کر کے روئے زمین پر پھیلو، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ روزی دینے والا، اللہ خود فرماتا ہے نحن نرزقکم ایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے۔ تم پریشان کیوں ہو؟ نماز پڑھ کے روزی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالی ہم کو آپ کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش ہے اس ادارے کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی مولانا عبد المبین صاحب نے ایک بچے کے بارے میں بتایا کہ ایک ہی سال ہوا 27 پارے کا حافظ ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ ہمارے مدرسے میں 250-300 بچے پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی بچہ ابھی تک ہم نے نہیں پایا اپنے مدرسے میں کہ اتنے جلدی وہ قرآن کو یاد کر لے۔ اور چھوٹا سا بچہ کہاں نیاز، محمد نیاز ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور چند دنوں میں اس نے 27 سپارے قرآن میں محفوظ کر لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے مولانا صاحب محنت کرتے ہیں۔ آجا بیٹا ادھر آجا، آجا ادھر آجا، ادھر آ نیاز، یہ دیکھو 1 سال ہوا 27 پارہ ہے، 27 پارہ اس نے حفظ کیا ہے۔ ایسے اولادیں ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ ہمارے آپ کے لیے فخر کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو، سب بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ بچہ آپ کا ہے، 1 سال میں اتنے پاروں کو یاد کر لینا بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سے بچے تو 10-10 سال لگائے دیتے ہیں۔ اللہ جانے وہ تفسیر سیکھتے ہیں کہا یا سب کے رت یاد کر رہا تھا، 10-10 سال حافظہ پڑھا کر رہا تھا۔ لیکن یہ بچے کی خوش قسمتی ہے اور یہاں کے اساتذہ کی محنت ہے۔ آپ ادارے کی طرف دھیان دیں، اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔